یہ جو خلا ہے، اگر مرد اس کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، اس نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو خلا ہو جاتی ہے پھر؟ اگر خاوند نہیں چاہتا تو پھر خلا کی کیا نہیں ہوگا. خاوند کی رضامندی یعنی فریقین کی رضامندی کے ساتھ خلا نافذ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خاتون کہے جی تم مجھے جو عدالت میں جا کے یا کسی بھی فورم کے اوپر جا کے وہ اپنا کیس دائر کرتی ہے اور کہتی ہے جی مجھے یک طرفہ خلا. یہ یہاں پر نا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلا اور تنسیخ نکاح یہ دونوں مختلف پہلو ہیں. ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون نے خلا لے لیا ہے. واضح رہے کہ شرعی طور پر خلا تب نافذ ہوتا ہے کہ جب دونوں کی رضامندی ہو، یعنی خاوند رضامند ہوگا تو خلا ہوگا. تنسیخ نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے. ایک خلا کا آپ نے کہا کہ خاوند اگر رضامند ہوگا تو خلا نافذ ہوگا. اگر خاوند یہ چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ یا عدالت میں بھی نہیں جاتا یا جاتا بھی ہے، وہ اس کیس کو جب اس کو عدالت طلب کرتی ہے وہ جاتا بھی ہے، لیکن وہ اس پر رضامند نہیں ہے کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور عدالت اپنے قوانین جو بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق خاتون کو خلا جاری کر دیتی ہے، ڈگری جاری ہو جاتی ہے، تو اس نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہوگی؟ اس علیحدگی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ شرعی طور پر خلا تب ہی نافذ ہوگا جب خاوند رضامند ہوگا. لیکن تنسیخ نکاح ایسی صورت دو مختلف چیزیں ہیں. جو دو مختلف چیزیں ہیں. تنسیخ نکاح ایسے بھی ہو جائے گا اگر بالفرض خاوند رضامند نہیں بھی، تب بھی قاضی اس کے قائم مقام ہو کے تو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دے گا تو علیحدگی ہو جائے گی. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر بالفرض بیوی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس مسئلے کو سب سے پہلے گھر کے افراد میں بیٹھ کے ڈسکس کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو طلاق کا معاملہ ہے اس کو سب سے آخر میں بیان فرمایا. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ بیوی کو پہلے تھوڑا سا سمجھائے. اگر سمجھنے سے بھی نہیں سمجھتی، کوئی بھی مسئلہ دیکھیں گھروں کے اندر ناچاکیاں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، سب سے پہلے خود بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر بالفرض حل نہیں ہوتا تو گھر کے افراد موجود ہیں، ان کو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر پھر بھی نہیں حل ہوتا تو پھر تھوڑی سی سزا، یعنی جو ایک مختصر سی ہے، وہ بھی قرآن نے دینے کا حکم دیا ہے. وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ پارہ نمبر 5 کے جو دوسرا رکوع ہے وہاں پر بیان فرمائے. لیکن اگر بالکل آخری حد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ آخری ایک طریقہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اب علیحدگی والا معاملہ کر سکتے ہیں. ناپسندیدہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے. ایک وقت تھا کہ جب اس لفظ کو بولتے ہوئے بیان کرتے ہوئے بھی لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، کہتے تھے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مناسب بات اور مہذب بات نہیں ہے. لیکن آج تو یہ زبان زد عام ہو گیا اور ہر طرف یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس کو بول کے پھر فخر محسوس کیا جاتا ہے. اس کے جو مختلف طریقے ہیں، مطلب وہ کیا کیا طریقے ہیں جو شریعت نے بتایا کہ اس کے جب تک آپ یہ عمل نہ کر لیں یہ کام ہو نہیں سکتا؟ اور آج جس طریقے سے چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، لوگ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اناؤنس کر دیتے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس سے آپ کو نہ پتہ چل جائے گا. ایک ہمارے اسلاف میں سے ایسے ہیں کہ جن سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیں کہ آپ کی بیوی کے اندر سنا ہے آپ کی آپس میں کوئی ناچاکیاں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے. تو آپ نے یہ کہہ کے بات کو ختم فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نازیبا گفتگو یا اس کے جو بھی کوئی ویک پوائنٹ ہیں وہ میں پبلکلی بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اب کیا ہوا، کچھ دیر گزری تو طلاق واقع ہوگی. تو دوبارہ انہوں نے کہا جی اب تو طلاق واقع ہوگی، اب تو بتا دیں وجہ کیا تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میری بیوی نہیں رہی، تو کسی غیر خاتون کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول کے تو نہ اپنے حوالے سے کوئی غیبت کا پہلو نکالنا چاہتا ہوں، نہ تمہارے حوالے سے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ کسی کے عیبوں کو بیان کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر پبلکلی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو اچھے الفاظ ہیں تو وہ بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اصول بھی یاد رکھیں، قرآن نے جہاں پر طلاق کا موضوع بیان فرمایا ہے نا، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر خاوند اس کو چھوڑنا چاہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی معروف طریقے کے مطابق، اگر چھوڑنا چاہتا ہے تب بھی معروف طریقے کے مطابق. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب تک گزارا ہو رہا ہو بڑی اچھی طریقے سے گزارا کیا جاتا ہے، لیکن جب چھوڑنے کی بات آئے تب جناب شروع زندگی سے لے کر آخر زندگی تک جو باتیں ہیں سب بیان کر دی جاتی ہیں. بھئی اس نے آگے نکاح کرنا ہے، اس کی بھی زندگی ہے، تمہاری بھی زندگی ہے، اس لیے اگر چھوڑنا ہو
تب بھی معروف طریقے کے مطابق، رکھنا ہو تب بھی معروف طریقے کے مطابق۔ اگر بالفرض کہیں کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے، طلاق تک معاملہ اللہ نہ کرے پہنچ ہی جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو خاندان تھے اور دو خاندانوں کے مابین ایک علیحدگی اور دشمنی کا پہلو نکلے گا، اس لیے سب سے پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آخری حد تک آپ آگے ہیں تو اگر چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ ایک طلاق دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد پھر دوسری اور تیسری طلاق اس کے اوپر نافذ نہ کرے۔ اگر ایک طلاق دے گا، عدت مکمل ہو جائے گی، وہی ایک طلاق طلاق بائن بن جائے گی، بیوی آزاد ہو جائے گی، خاوند بھی آزاد ہے، بیوی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک طلاق کے بعد جی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 حیض اگر خاتون کے گزر گئے تو قرآن نے کہا کہ اس کی عدت مکمل ہوگی، اور اس دوران رجوع نہیں ہوا، رجوع اگر نہیں ہوا تو پھر وہی ایک طلاق طلاق 3 میں بدل جائے گی؟ وہ 3 میں بدلے گی نہیں، یہ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے۔ وہ ایک طلاق کے ساتھ ہی خاتون اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نکاح ختم ہو گیا۔ اب نہ تو اس کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مرد 3 الفاظ نہیں بولتا تب تک شاید اسے صبر نہیں آتا، یا شاید وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں مفتی آپ نے کہا کہ ایک کے بعد دوسری اور تیسری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے رجوع کرنا ہے ایک طلاق کہنے کے بعد تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر ایک طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے مرد، یعنی 3 مائنسز جو ہوتے ہیں ان میں عدت، وہ خاتون عدت کے اندر ہے، اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر رجوع ہو گیا تب بھی وہ ایک طلاق کے بعد رجوع ممکن تھا۔ اگر بالفرض عدت کے دوران اس نے دوسری طلاق بھی دے دی، اب بھی رجوع ممکن ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، اگر رجوع نہیں ہوتا اس دوران میں، اگر رجوع نہیں ہوتا، عدت ختم ہوگی، تو وہ جو 1 یا 2 طلاقیں اس نے عدت میں دی تھیں وہ بائن ہو گئیں۔ اب ایک طلاق کے بعد بھی نکاح ختم ہو گیا عدت گزرنے کے بعد، 2 طلاقیں اگر دی تھیں تب بھی نکاح ختم ہو گیا عدت گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو اب ان کا دوبارہ آپس میں نکاح ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، ایک طلاق کے بعد دوران عدت نکاح ممکن ہے؟ ایک طلاق کے بعد عدت کے دوران نکاح نہیں بلکہ رجوع ممکن ہے۔ اگر عدت گزر گئی تو پھر بھی نکاح کی گنجائش باقی ہے، لیکن اگر بالفرض 3 طلاقیں دے دی تو اب معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدارا جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو زبان کو بڑے کنٹرول میں رکھیں، بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کریں، کیونکہ اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک طلاق کے بعد بھی علیحدگی ممکن ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی ممکن ہے، اور 3 طلاقوں کے بعد تو اب دوبارہ رجوع ان کا ممکن نہیں ہے۔ یہ اصل میں سمجھانے کی